اور اس نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا تو اس کی نیت تو چاہے وہ ہزاروں سال جیے یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کروں گا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی کی مانوں گا کہ وہی ذات خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والی ہے، تو اس نیت کی بنیاد پر تھوڑا سا زندگی کا مہلت دی اور محنت کا زمانہ دیا، تھکنے کا زمانہ دیا، اور اجر ہمیشہ ہمیشہ کا رکھا ہے۔ اس لیے ایمان والے کی تھوڑی سی زندگی، اس کے اعمال اور ایمان کی جزا جنت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ تھوڑی سی زندگی ایمان اور اعمال، اس پر ہمیشہ کی جنت کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور کافر جو کفر پر ہے وہ تو اس کا یقین دنیا پر اور اس کا مقصود دنیا کو حاصل کرنا، اور وہ اسباب میں سمجھتا ہے، چاہے وہ کروڑوں سال زندہ رہے اس کی نیت یہی ہے، اس لیے تھوڑے سا مہلت دے کر اسی پر بس اکتفا۔ اس لیے ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت، اور ان کی جزا اللہ کی رضا ہے۔ اور کفر کیونکہ اس کی نیت چاہے ہزاروں سال رہے وہ تو اسی پر رہے گا، اس لیے تھوڑے سے نمونے کے لیے اللہ نے زندگی دی، اور اس کی جزا اللہ کا غضب اور جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے نیت سے شروع ہوتا ہے۔ آدمی جب صبح کرے، صبح ہوتے ہی اس کی زبان پر الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ یہ ایمان کا نتیجہ ہے، اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے، اس لیے سب سے پہلے یقین کو بنانے کی، معرفت کا نور پیدا کرنے کی اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی شکلوں کو پہچاننے کے لیے، نافع اور ضار کے درمیان تمیز کرنے کے لیے، دشمن اور دوست کو پہچاننے کے لیے، سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ پہچاننے کے لیے دو نور ہیں۔ ایک سورج کا نور ہے جس کو اللہ نکالتے ہیں، اور ایک آنکھوں کا نور ہے جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ سورج نہ ہو، اندھیرا گھپ اندھیرا ہو، کوئی بتی نہ ہو تو انسان ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ سورج تو موجود ہے اور دوپہر کا وقت ہے، ہر چیز روشن ہے اور فضائیں صاف ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھ میں نور نہیں تو یہ دیکھ نہیں سکتا۔ ظاہری چیزوں کے دیکھنے میں انسان دو روشنیوں اور دو نوروں کا محتاج ہے۔ اب سورج جو اللہ نکال رہے ہیں وہ تو اس کا تعلق اللہ کی قدرت سے، اللہ کا یہ نظام ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اور یہ روشنی آتی یہ بھی اللہ کے حکم سے ملی ہے، لیکن اس میں کمی ذاتی ہوتی رہتی ہے، اس لیے آنکھوں پر چشمے لگ جاتے ہیں۔ انسان آخری عمر میں ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے، تھوڑا سا نظر آتا ہے، اس کی یہ نظر ہے بھی محدود کہ ایک طرف دیکھ سکتا ہے، پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا، اور ایک حد تک دیکھ سکتا ہے۔ اب جو دور کی طرف دیکھتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں بہت چھوٹی نظر آتی، سورج کو دیکھے تو ایک بال کی طرح نظر آتا ہے، حالانکہ زمین سے کتنا بڑا سورج ہے۔ تو یہ انسان کی نظر صحیح ہو یہ بھی کوتا ہے، تو اس لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی کو پانے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے۔ سورج کی روشنی، اس کی جو اللہ نے کا نظام چل رہا ہے، اس میں کمی ذاتی نہیں ہوتی۔ آنکھ جو اللہ نے دی ہے اس میں کمی ذاتی ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح ایک حقیقت کو پہچاننے کے لیے، کامیابی والی زندگی کی طرف آنے کے لیے ایک دل کی روشنی کی ضرورت ہے، ایمان کے نور کی ضرورت ہے، ہدایت اور اللہ کی معرفت کے نور کی ضرورت ہے کہ وہ نور دل میں آ جائے۔ اس لیے جب انسان لا الہ الا اللہ اخلاص دل کے ساتھ کہتا ہے تو کفر کی ساری اندھیریاں اور سیاہییں اور شرک کی ساری اندھیریاں اور سیاہییں دور ہو جاتی ہیں، اور ایمان کا نور اس کے دل میں جگمگانے لگتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا اچھا، اس لیے صحابہ کرام جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے دنیا کا تأثر ختم ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت، آپ کی دعوت کی طاقت کی برکت، اور صحابہ کرام کا اخلاص سے پڑھنا، یہ سارے جو لوازمات ان میں پورے تھے، اس لیے دنیا کا تأثر نکل جاتا، اور انسانیت جو جہالت میں پڑی ہوئی ہے ان کی ناکامی کے رخ کی طرف دیکھ کر صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے ان کے جسم پر کوڑے برسیں یا لوگ ان کو آگ پر لٹائیں،
یا ان کو گلیوں میں گھسیٹیں یا جیسے بھی حتیٰ کہ شہید بھی کر دیں، اس کو برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن انسان جہالت میں رہے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو دیہات سے آئیں، اللہ کے رسول سے شرف ملاقات حاصل ہوئی، آپ کی دعوت کو سن کر اسلام میں داخل ہوئیں، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی حقیقت کھل گئی کہ کس جہالت میں تھے، کس اندھیریوں میں تھے، کیا دھکے کھا رہے تھے، کیا اپنی عظمت کو نہ پہچانا۔ اور پھر ایسا کلمہ داخل ہوا کہ باوجود اس بات کے کہ مکے کی گلیوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ تاثر ختم ہوا اور انہی سرداروں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں کو، بچوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ ایک حقیقت پالی، اس نے دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ باہر سے اجنبی آئی تھی مہمان کے طور پر، ان کو بڑا غصہ چڑھا۔ انہوں نے کہا اگر یہ بادیہ کی، دیہات کی نہ ہوتی، اجنبی نہ ہوتی تو اس کے ساتھ ہم وہی کرتے جو مکے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو باندھ کر، اس کے ہودج میں ڈال کر، اس کو مکے سے نکال کر اس کے علاقے میں پہنچا دیا جائے۔ نوجوانوں کی جماعت کے حوالے کر دیا کہ ہودج میں اس کو باندھے رکھو، اور جب کہیں اترو تو اس کو جو ہے ایسے ہی ڈالتے رہنا۔ سفر لمبا تھا، ہمارے جب وہ دوپہر کو جب سخت دھوپ ہوتی تو مجھے پتھروں پہ ڈال دیتے اور خود غار کے اندر سائے میں جا کر کھاتے پیتے آرام کرتے، یہ دھوپ میں جھلستی رہتی، لیکن ایمان ہے دل میں، اس لیے اللہ کے لیے سخت سے سخت مشقت برداشت کرنا آسان، لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی تردد آ جائے یہ برداشت نہیں۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چلنے کے وقت ان کو اٹھا لیتے ہیں، اب سفر کی تھکاوٹ اور پیاس کی شدت اور بھوک کی تکلیف، اس سے اس حد تک نوبت آ گئی، بس آخری وقت ہے کہ یہ عالم یہاں آنکھوں کی بینائی جانے لگی، فضاؤں میں اندھیرا چھا گیا اور بس آخری سانس ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں لیکن ناکام نہیں ہونے دیتے، بس اسی آخری وقت میں دیکھتی ہیں کہ آسمان سے ایک ڈول آیا، ان کے سینے پر رکا اور وہ کچھ جھکا ان کی طرف، انہیں منہ کھولا، پانی پیا۔ کہتے ہیں اس پانی کے پیتے ہی میری بھوک بھی دور ہو گئی، پیاس بھی دور ہو گئی، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، اور فرماتی ہیں ایسا میٹھا پانی تو میں نے زندگی میں پیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ جب اللہ کی قرآن عند ظن عبدی بھی، اے انسان سب سے قیمتی سرمایہ تو تمہارے پاس میری ذات پر یقین ہے، اس سے بڑی دولت کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے دل کے اندر ہے، جیسا تمہارا یقین ہوگا ویسے اللہ معاملہ کریں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین تھا اور اللہ کے ایمان کی بنیاد پر یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ فرمایا وہ پانی پیا، پیاس بھی دور ہو گئی، بھوک بھی دور ہو گئی، اور سستی اور تھکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو ان کو احساس ہوا۔ اب وہ لوگ جب اپنے آرام سے کھانے پینے سے فارغ ہو کر اٹھے تو ان کو پتہ تھا کہ یہ عورت تو بالکل مرنے کے قریب ہو گئی تھی، اب کیا حال ہے، لیکن ان کے چہرے پر رونق اور تراوٹ دیکھ کر کہ کوئی تھکن کے آثار نہیں، وہ حیران رہ گئے۔ کون سی غذا کھا لی، کون سی دوا کھا لی، کہاں سے ان کے پاس آیا؟ تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق، کیا ہمارے توشہ دانوں میں سے چپکے سے تم نے کہیں سے چوری کر کے پی لیا، کھانا کھا لیا؟ ایسی رونق؟ کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ انما سقانی رب العالمین، جس رب پر میں ایمان لائی ہوں اور جو میرے کھلانے پلانے والا ہے، اسی یقین پر اس نے مجھے پانی پلایا۔ اور ان کے سینے پر چھینٹے تھے پانی کے، بے ساختہ، ان جیسے کہ روایات میں آتا ہے ان نوجوانوں کی زبان سے یہ نکلا، پھر ہم بھی اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو ایسی قدرت والا ہے اور سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یا انسان سب سے بڑی قیمتی دولت تمہارے دل کا یقین ہے، اس لیے سب سے زیادہ محنت اور ہر وقت محنت، ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی محنت، اسی کے لیے عبادات، اسی کے لیے دعوت، اور پھر نیت کو خالص کرنے کی ضرورت۔ اللہ بڑی غیرت والے ہیں، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے، جو عمل اللہ نے اس لیے دیا
کہ مجھے راضی کیا جائے، میری عبادت کی جائے، میرے لیے خرچ کیا جائے، میرے لیے علم میں لگا جائے، میرے لیے انسان اللہ کے راستے میں نکلے، میرے لیے اس کو سانس چڑھے اور میرے لیے تکلیفیں برداشت کرے، میرے لیے پیاس کو برداشت کرے، تھوڑی سی نیت، اچھا لوگ بھی مجھے دیکھ لیں، اللہ فرماتے ہیں اس عمل کو اس نے ناپاک کر دیا۔ اس لیے ہر وقت نیت کو خالص کرنا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو نیت کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ اس لیے انسان جب صبح کرتا ہے تو مسلمان کی زبان پر الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، نیند تو ایک موت تھی، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، میں کس مسیری پر یا کس فٹ پاتھ پر یا کس چارپائی پہ سویا ہوا ہوں اور کس حال میں ہوں۔ یہ نیند بھی اللہ نے بنائی آرام کی چیز۔ آج کل تو نافرمانی کی سے نیندیں اڑ گئی اور دوائیوں کے ذریعے سے ایک نشہ سا اپنے اوپر سوار کیا جاتا ہے۔ یہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو آرام کی چیز ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور لباس اندھیرے کی چادر ہم نے ڈالی تاکہ تمام جانور پرسکون ہو جائیں، فضائیں پرسکون ہو جائے، شور شرابہ ٹھہر جائے کہ اس کائنات کا بادشاہ انسان جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے آئندہ آنے والے دن میں اور راتوں کے آخری حصے میں وہ آرام حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنے والا بنے۔ اس لیے فرمایا ہم نے رات کا پردہ چادر تمہارے لیے بنائی اور چادر کو تان دیتے ہیں۔ پرندے خاموش، جانور خاموش، اس لیے حکم آتا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سو نہیں، تاکہ عشاء کی نماز تمہاری جہاں مؤخر نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے، اور عشاء کے بعد باتیں نہ کرو کہ یہ رات کا حصہ تمہارا ضائع نہ ہو جائے۔ نیند تمہاری ضرورت ہے، بقدر ضرورت نیند پوری کر لو، اور پھر سب سے بڑے دربار اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کرو اور اپنی آئندہ آنے والی ساری مہمات کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ کی مدد کے ساتھ اپنے دن کی ابتدا کرو۔ کیا کسی بادشاہ کی سفارش اور معرفت ہے؟ کہ کسی دنیا کے جو ہے وزیر کا تعلق ہے؟ کہ کسی دنیا کے زمیندار اور بڑے جو ہے سردار کا تعلق ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو اپنے ساتھ لو۔ تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کیا شان ہے ان تہجد میں اٹھنے والوں کی کہ اللہ ان کا ذکر اپنے قرآن میں کر رہے ہیں۔ یہ کیسے اللہ سے محبت والے ہیں، جو ہی تھوڑا سا آرام آیا تو اپنے پہلوؤں کو اپنی آرام گاہوں سے دور کر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ان کے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ مسلمان الحمدللہ الذی احیانی بعد ما امات۔ اس لیے ہمارے دین میں اور ہمارا عقیدہ کہ رات کو اللہ نے پہلے بنایا، رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے، کہ دن میں انسان نے، مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت میں اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے روزگار میں اللہ کے احکام کو زندہ کرنے میں جو کچھ کرنا ہے تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ سے اپنی مہمات کا، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، اللہ کے تیرے راستے میں نکلنا ہے، فلاں کو دعوت دینی ہے، سب سے پہلے اللہ کے دربار میں، کیونکہ یہ ہے ہی نماز، یہ تہجد کی نماز، دعا کی، قیام اللیل۔ آسمان دنیا پر رحمت آتی ہے، اللہ متوجہ ہوتے ہیں، آواز جو ہے لگائی جاتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں بادشاہوں کے درباروں میں جانے کی اور مالداروں اور فوجیوں کے سامنے جھکنے کی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی۔ ہو جاؤ کھڑے اللہ کے دربار میں اور اللہ کے سامنے جھکو اور اللہ کے سامنے عرض کرو، کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کروں، ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی جو ہے کسی جب امر کو پیش مقصد چاہنے والا اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کروں۔ اس کے دن کی ابتدا کتنے پیارے کام سے ہوتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اس کے بعد یہ وضو کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وضو کر کے یہ وضو اللہ کا ایک امر، کہتے ہیں مقصود تو نماز ہے، کیونکہ دین کے معنی بدلہ، ہر امر پر اللہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
تو نماز مقصود ہے، بدلات اور کام مزدوری تو اس وقت شروع ہونی چاہیے، لیکن اس نے اٹھ کر دعا پڑھی اور اس نے نیت کی، اے اللہ میں پورے دن میں تیرے احکام کو مانوں گا، تیری نافرمانی سے بچوں گا، اس نیت پر بھی ساری نیکیوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ مدت عمل بہت مختصر ہے اور تیاری ہمیشہ کی کرنی ہے، اس لیے اس کی نیت سے جو ہے کام شروع ہوتا ہے۔ ایک نیکی کی نیت کرتے ہی نیکی لکھ دی جاتی ہے اور نیکی کو وجود دے دیتا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو دینے کی ابتدا ہے وہ 10 گنا سے شروع ہوتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی لاؤ گے تو اپنے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی ہوئی پاؤ گے اور اللہ 10 نیکیوں کا ثواب تمہیں عطا فرمائیں گے، اور یہ تو کم سے کم ہے، اور پھر جتنا اخلاص ہوتا چلا جائے گا اللہ کا قرب اور اللہ کی خوشنودی، اس لیے ہم اپنے سارے کاموں میں اللہ کی خوشنودی کو مقصود بنائیں اور ہر کام میں کی طرف قدم اٹھانے میں اللہ کے امر کو بنیاد بنائیں، یہی ہے بنیاد ایمان اور اسلام کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی اور میری موت اور میری عبادات اور میری قربانیاں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اسی لیے تو یہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے مسلمانوں کی زندگی میں کوئی کھیل کود نہیں، کوئی تہوار اور رواج نہیں، مسلمانوں کی تو خوشیاں اور عیدیں بھی ایک عبادت ہے، مسلمانوں کا نکاح بھی عبادت ہے، یہ نکاح تمام نبیوں کی سنت مشترکہ ہے اور یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت میں سے، اس لیے انسان جو ہے اس کی تو یعنی اب یہ نیکی کی جتنا اب اخلاص ہوگا اتنا پھر جو ہے اللہ اجر کو بڑھاتے جائیں گے، سینکڑوں گنا ہوگا، ہزاروں گنا ہوگا، لاکھوں گنا ہوگا، کروڑوں گنا ہوگا، اور یہ تو انسان کے حساب میں آ رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بعد اخلاص والے ایسے ہیں کہ تمہارے حساب ختم ہو جائیں گے، تمہاری عقلوں کی دوڑ ختم ہو جائے گی، تمہارے خیالی گھوڑے جو ہیں تھک جائیں گے، اس سے زیادہ بغیر بے حساب اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی دین ایسی ہے، اس لیے بھائی دنیا والا بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ایمان والا بننا، اللہ کے سامنے جھکنا، عبادات والا ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ یہ عبادت سب سے بڑا سہرا ہے اور تاج ہے انسان کا جو اس کے سر پر رکھا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، آسمانوں کو نہیں بتا۔ اللہ ساری کائنات اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، حکم کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر سکتی، لیکن یہ نہیں کہ آسمانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور زمین کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اللہ کے حکم کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن انسان کی زمین اور آسمان اور اس کی مخلوقات کے بارے میں تو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا۔ اے انسان اپنی عظمت کو پہچانو، اللہ کے انعام کو پہچانو اور اس کے تم پر جو ہے فضل کو پہچانو کہ جو آسمان اور زمین، ساتوں آسمان، یہ زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ سارا اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے لگایا۔ وہ اللہ کے امر میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا امر کیا ہے؟ انسان کے لیے مسخر ہو جاؤ۔ سورج رفتار میں کمی نہیں کر سکتا، اپنے راستے کو بدل نہیں سکتا، اپنی روشنی اور حالات کو کم کر نہیں سکتا، چاند اللہ کے امر سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ زمینیں غلہ اگانے سے رک نہیں سکتی، یہ پانی اپنی روانی سے رک نہیں سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے۔ انسان کے عمل کی قیمت ہے، اس لیے ہر انسان پر 2 فرشتے ہیں جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ نیتوں سے شروع کرتے ہیں کہ انسان جب نیکی کی نیت کرتا ہے ایک خوشبو نکلتی ہے، ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بدبو ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ کے خوف سے یہ اپنے آپ کو نہیں یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے رزق دے رہا ہے، جو میرے نظام چلا رہا ہے، جس نے آسمان زمین کو تھاما ہوا ہے، جس کی لامحدود جو ہے نعمتیں ہیں اور جسم کے نظام کو اس کی قدرت چلائے، اس کی نافرمانی میں کیسے کروں؟ اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو فوراً حکم ہوتا ہے اس کو بھی ایک نیکی بنا کر لکھ لو۔
دو فرشتے مقرر جو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور پھر اس کے نمازوں کی گواہی تعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، اللہ تعالیٰ میرے بندوں کے اعمال لکھ کر لاؤ. اسی لیے کہتے ہیں قیامت میں نامہ عمل سامنے ہوگا. اقرأ کتابک، آج اپنی کتاب پڑھ لو. آج وہ رب تمہارے سامنے ہے جس نے عدم سے وجود دیا، انسان بنا کر یہ عظمت عطا کی، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی کی کائنات میں تم رہے، اس کے لیے کیا کیا، اپنی کتاب میں پڑھ لو. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم خود تو اپنے محاسب ہو. انسان اگر نیک اعمال ہیں تو خوش ہوگا اور اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور خوشی میں پکارے گا سارے محشر والوں کو، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، تم بھی میری کتاب پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میری کتاب پڑھ لو، مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے اور میں نے اللہ کے احکام کے مطابق عمل کیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اس لیے اللہ کی ذات کا یقین اور آخرت کا یقین یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. اللہ کی ذات کا یقین کہ وہی خالق اور مالک اور وہی معبود ہے، اللہ کی ذات کا یقین کہ اس کے احکام میں کامیابی ہے، اور اس بات کا یقین کہ اس کی نافرمانی یہ ساری ہلاکتیں اور ساری جو ہے یہ ذلت اور رسوائی ہے. اور آخرت کا یقین، اے ابو سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن، تم مرو گے، موت کا تو کوئی انکار کرنے والا آج تک پیدا ہوا ہی نہیں، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ بیماریوں کا مقابلہ کرو. اور بیماریوں کا مقابلہ کیا کرو گے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ہاں، تم دوائیاں بناؤ گے اور بیماریاں آئیں گی، نافرمانیاں کرو گے اور ایسی ایسی بیماریاں جو کبھی سنی ہی نہیں، جو کبھی سنی ہی نہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا جو ہے یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی عبادت اور کلمہ جو ہے معبودیت کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے حکم کو مانیں. اس نے فرمایا کہ یہ جو قیامت میں ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اعلان ہوگا اب یہ ہمیشہ ہمیشہ وہ زندگی جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. جسے دنیا میں اللہ نے وہ دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے ایمان والو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر فخر کرو کہ تمہارا دین جو اللہ نے طریقہ زندگی بنایا تھا، جو تمہاری زندگی کے تمام شعبوں کو اور تمہاری زندگی کے ایک ایک سانس اور ایک ایک پل کو محیط ہے، اس سے تم باہر نہیں ہو اللہ کے دین سے. فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کے حفاظت کے حصار میں داخل ہو گیا، اب اس کی جان اور مال اور عزت محفوظ ہو گئے. خبردار جو اس کے در پہ ہو، ورنہ یہ کلمہ ہی قیامت میں مطالبہ کرے گا اور اللہ ہی تعالیٰ کہیں گے تم نے میرے بندے کو جس کو میں نے پناہ دی تھی کیوں تم نے جو ہے اس کو تکلیف پہنچائی. تو اس لیے جو ہے اس بنیاد جو ہے ایمان اور یقین کا بننا ہے، اور زندگی کے جو ہے زندگی میں جسم کے اعمال اس کا درست ہونا ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے. افاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اللہ حفاظت فرمائے جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، بس وہ تو اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، ہاتھ پیر سے نکل کر پیٹھ کی طرف آ جائیں گے. اور کہ ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ دے دیا گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہر دیکھنا میں اس میں لکھا ہوا ہے، میرے ہر بول کو لکھا ہوا ہے، میرے ہاتھ کی ہر حرکت کو لکھا ہوا ہے اور میرے پاؤں کی ہر جو ہے حرکت کو لکھا ہوا ہے. اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا عمل چھوڑا ہی نہیں. اور یا لیتہا کانت القاضیہ، موت کے وقت ہی موت آئی تو میں ختم ہی ہو جاتا، دوبارہ نہ لوٹایا جاتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے بھی اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بنیاد کلمہ ایمان ہے اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے
کہ ہمارے دلوں کے یقین درست ہو جائیں اور جسم سے نکلنے والے اعمال. اس لیے جو فرشتے ہیں اللہ نمازوں میں بدلتے ہیں. کہتے فجر اور عصر کی نماز میں، یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، خدمت بدلتی ہے. اور اللہ ایسے رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کے اعمال پر فخر فرماتے ہیں. فجر کی نماز میں جو عصر سے ساری رات تھے اب گئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کو پتہ ہے اور ایک ایک کا پتہ ہے، اور ہر انسان کی سے زیادہ اس کا اللہ کو پتہ ہے. اللہ تو علیم اور خبیر ہے، لیکن پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے بھی فخر سے بتاتے ہیں اتیناہم وہم یصلون واترکناہم وہم یصلون. جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز میں تیرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور جب ان کے پاس سے آئے ہیں تو نماز میں چھوڑ کر آئے ہیں. اس لیے بھئی فجر اور عصر کی نماز، ان کو وہ نمازیں کہا جاتا ہے کہ اس کی تو نقد گواہی اللہ پوچھتے ہیں اور فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں. اس لیے فجر کی نماز کتنی اہم، باقی ساری نمازیں اہم ہیں، اور عصر کی نماز کتنی اہم ہے. فجر اور عصر اللہ کا شکر ہے تبلیغ والے فجر بھائی تہجد پڑھ کے فجر کی نماز مسجد میں پڑھو. فجر کے بعد مشورہ ہے، ساتھی بیٹھیں گے، فجر کے بعد ایمان یقین کی بات جو بھی عمل مقرر ہے، اور پھر جو ہے اشراق پڑھ کے پھر اپنے جہاں کاموں کی طرف جائیں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور عصر کی نماز ہمارے سارے اعمال کہ عصر سے عشاء، یہ تو کم از کم روزانہ مسلمان اس دین کی محنت اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے دے دے. تو ویسے نیت سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور مسلمان جب ابتدا کرتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. وضو کرنے پر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. وضو کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ اپنے صحابہ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے کہ ایک میدان مشکی رنگ اور کالے رنگ کے گھوڑوں سے بھرا ہوا ہو، اور کچھ گھوڑے اس میں ایسے ہوں کہ ان کا چہرے اور چاروں ٹانگیں بالکل سفید ہوں، تو کیا یہ پہچانے نہیں جائیں گے؟ ان کا مالک ان کو پہچانے گا نہیں؟ صحابہ نے بڑی یہ تو ایسی مثال ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا تم جو امتوں کے ساتھ پیش ہوگے اور ملے جلے ہوگے، تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا. جی ہاں، کہ تم جو ہے وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان کو قیامت میں اٹھایا جائے گا غرم محجلین، چہرے روشن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے. اور یہ نور اور یہ جو ہے ان کو اعزاز صرف وضو کرنے پر ملا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے 12 آدمی کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا تو 2 آدمی کی باری مقرر کی کہ 2 آدمی اونٹوں کی خدمت میں، ان کو سنبھالنے میں، باقی 10 آدمی مسجد میں. یہی ترتیب جو ہمارے ہاں چلتی ہے. کہتے میں شام کو جو آیا تو مسجد میں عمل چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حدیث بیان فرما رہے تھے. انہوں نے جو سنا تو انہوں نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نماز پڑھنے پر ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. انہوں نے کہا واہ 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 واہ، کتنے بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے گھر، مزوں والے گھر، اور انسان کی زندگی تھوڑی سی، اس لیے اللہ 2 رکعت نماز پر یہ بدلہ عطا فرماتے ہیں. کہ سامنے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے تم نے ابھی بات کو سنا ہے، ابھی آئے ہو. تو میں نے دیکھا وہ تو حضرت عمر تھے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے. تو وہ روزانہ دعوت میں پھرنا، مسجدوں میں بیٹھنا، تعلیم و تعلم اور فضائل کا سننا، یہ سیرت سے ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر تھے. کہنے لگا حضور نے تم نے پہلی بات نہیں سنی؟ حضور نے اس سے پہلی بات تو اس سے بھی عجیب فرمائی کہ کیا کہ جو آدمی وضو کر کے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. 8 دروازے کھولے، یہ اعزاز ہے. اور بھئی یہ وضو تو ابھی وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو لو، اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر مسلمان تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے لمبی لمبی رکعتیں، پھر دعاؤں میں لگتا ہے اور پھر ذکر اذکار کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آتا ہے. تو اللہ کے احکام اور عبادات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے.
جیسے اس کلمہ لا الہ الا اللہ سے یقین اور ایمان کا نور ملتا ہے، دل منور ہوتا ہے، اور اس سے انسان پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت کا نور آتا ہے اور زندگی میں اخلاص آتا ہے، زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے جسم کو صحیح استعمال ہو، اس کے لیے اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کے دین میں سے ایسی عبادت ہے کہ اس میں دل و دماغ سے لے کر سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا پڑتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا دین تو اللہ کے احکام ہماری تجارت میں بھی ہیں، ہماری زراعت میں بھی ہیں، ہماری قضاء اور فیصلوں میں بھی ہیں، ہماری غمیوں میں بھی اور خوشیوں میں بھی، اخلاق اور معاشرت میں بھی اللہ کے احکام ہیں۔ اللہ کا دین تو پوری زندگی کو محیط ہے۔ یہ نماز، یہ تو عبادات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، مالداروں پر سال میں ایک مرتبہ۔ حج کا تعلق یہ مال اور جان دونوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اغنیاء مالداروں پر، اور زندگی میں ایک مرتبہ۔ اور رمضان کے روزے یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، تو یہ سال میں ایک مہینہ، اور روزہ رکھتے ہوئے آدمی تجارت بھی کر سکتا ہے، دنیاوی باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن نماز ایسا پیارا عمل ہے کہ اس کے لیے اذانیں دلوائی جاتی ہیں، اللہ کے گھر کی طرف بلایا جاتا ہے۔ مؤذنین کون ہیں کہ مؤذنین کی اس دعوت والے کلمات کی وجہ سے فضاؤں میں شیطان باقی نہیں رہتا۔ صاف آتا ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے سارے شیاطین بھاگتے ہیں، اور اب لاؤڈ اسپیکر ہے، آواز دور دور تک جاتی ہے، آسمانوں کی طرف جن فضاؤں میں یا بستی سے، زمین سے دور، آبادیوں سے دور، سمندروں میں اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہو۔ کیسے دعوت کے ذریعے فضاؤں کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے کہ جتنی آوازیں بازاروں میں اور دفتروں میں، کارخانوں میں، گلیوں میں، گھروں میں لگ رہی ہیں، وہ سب اب کوئی سننے کے قابل نہیں۔ اگر سننے کے قابل ہے تو یہ زور سے آواز دے اور ایسی جگہ کھڑا ہو کہ دور دور تک آواز جائے۔ یہ اذان تو سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو دعوت یعنی شیطان بھاگتا ہے، پھر یہ مسلمان نمازوں کی طرف آتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت کہ انسان جس میں باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ساری دنیا کو پیچھے کر دیا۔ اور یہ دو رکعتیں یا 3 رکعتیں فردوں کی صورت میں، یا 4 رکعتیں 5-6 منٹ سے لے کر 10-12 منٹ تک یہ نماز، کہ اس میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ کر کیسے میری یہ نماز ہونی چاہیے اس رب کے لیے۔ یہ ایک وجدان ہے، یہ ایک وجدان ہے۔ جب ایمان پکا ہو جائے تو یہ وجدان حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے، بالکل نوجوان تھے، ان سے سوال کیا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ صبح کس حالت میں کی؟ سوال کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، جواب دینے والے ان کے صحابی ہیں۔ صحابہ اب حضور کا کیا منشا ہے سوال سے، اسی منشا کے مطابق جواب دیا۔ اور یہ ماحول کی بات ہوتی ہے، اگر آج ہم کسی سے پوچھیں کیا حال ہے، فوراً سمجھے گا کہ یہ میری صحت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری ملازمت کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میری شادی کا مسئلہ تھا اس کے بارے میں، دنیاوی امور ہی خیال میں آتے۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، کام کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا، بس شادی ہونے والی ہے، سارے انتظامات ہو گئے۔ سوال کرنے والے کا سوال بھی دنیاوی حالات کی بنیاد پر، اور جواب دینے والے کا جواب بھی دنیاوی حالات کی بنیاد پر۔ لیکن صحابی سمجھ گئے کہ حضور کے سوال کا مقصد کیا ہے، کہ یہ میرے ایمان اور یقین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے جواب بھی کیا دیا، اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سچے اور پکے ایمان کی حالت میں نے صبح کی۔ یہ بات ماحولوں سے بنتی ہے کہ جب ایمان کے تذکرے ہوں گے، ایمان کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا، تو پھر اسی کے بارے میں سوال اور اسی کے بارے میں جواب۔ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، پکے سچے ایمان کے ساتھ۔ اب بہت بڑی بات تھی، اللہ کے رسول کو جواب دیا جا رہا ہے، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے
کہ حال پوچھنا ہو تو کیا پوچھیں، جواب دینا ہو تو کیا جواب دیں، تیاری کس چیز کی کریں، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا ان لکل قول حقیقتا فما حقیقت قولک یا حارثہ، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تم نے جو کہا ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں، سچے پکے ایمان کی حالت میں صبح کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت حارثہ نے کیا جو ہے عرض کیا حضور کے سامنے، اور ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اللہ ہمیں بھی یہ حقیقت عطا فرما دے۔ کہا اے اللہ کے رسول کأنی ارا الی عرش ربی بارزا، اللہ کا عرش ہر وقت میرے سامنے ہے، ایسی کیفیت رہتی ہے کہ اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، یہی ہمارا رب ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی نے دین دیا ہے، اسی سے ملنے کی، اسی کو راضی کرنے کی تیاری۔ اور اللہ راضی کس سے ہوں گے؟ فَأَضْمَعْتُ نَهَارِي وَأَسَرْتُ لَيْلِي، اس لیے دن میں اپنے آپ کو روزے رکھنے کی حالت میں کہ میں اپنے آپ کو پیاسا اور بھوکا رکھتا ہوں، ان روزوں کا اہتمام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، اور راتوں کو میں جاگتا بھی ہوں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم روزے رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، اور ہم جاگتے رہیں گے، ہم سوئیں گے نہیں۔ کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول تو بہت بڑے درجے کے ہیں، حضور نے فرمایا خبردار، میری سنت پر عمل کرو، میرے طریقے پر چلو۔ ہاں میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور میں افطار بھی کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، یہ صرف امت کی تعلیم کے لیے۔ تو مراد کیا ہے کہ رات کا اکثر کچھ حصہ جاگنا اور کچھ دن روزے رکھنا۔ اور جنت اور جہنم، اس کی کیفیت ایسی ہے کہ میں جنت والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، جیسے قرآن و حدیث میں ان کی ملاقاتوں کو بیان کیا، وہ آپس میں مل رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اور جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ عذاب کی شدت کی وجہ سے چیخ و پکار ہے، اور ایسے جیسے کہ جن کتا بھونکتا ہے ایسے ان کی آوازیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت امرؤ نور اللہ قلبک بالایمان عرفت فالزم، اللہ نے تمہیں اپنی معرفت کا نور دیا ہے، تمہارے دل کو روشن کیا ہے، تم نے پہچان لیا، اس کو لازم پکڑو۔ تو بھئی دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اسی لیے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کی دعوت اتنی دی جائے کہ ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا استحضار اور اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہی ذکر ہے، اللہ جو فرماتے ہیں یہ نہیں کہ سبحان اللہ کہو، یہ تو زبان کا عمل اور ایک ذکر ہو گیا۔ فاذکرونی، ہر وقت مجھے یاد رکھو، اذکرکم، تو اللہ بھی تمہیں ہر وقت یاد رکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کو یاد رکھو۔ تو اس لیے نماز میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ، اور سارے اعضاء اللہ کے احکام کے پابند۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیسے ہاتھ اٹھانا ہے، اور پھر ہاتھوں کو اللہ کے احکام کا پابند کرنا ہے، زمین حتیٰ کہ پاؤں بھی کس جگہ رکھنے ہیں، سارے اعضاء اللہ کے حکم کے پابند۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس نے اپنی نماز کو درست کر لیا، اب اللہ اس کے جسم کے استعمال کو ہر جگہ درست فرما دیں گے۔ اگر یہ بادشاہ ہے، شاہی تخت پر بیٹھے گا، لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے حقوق کا تعلق اس سے ہے، قیامت میں اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں بادشاہت اور اپنے بندوں پر تمہیں سلطنت عطا فرمائی تھی کہ تاکہ تم ان کے کسی مظلوم کی آہ ہم تک نہ پہنچے، ان کی تم مدد کرو اور ان کی حاجتوں کو پورا کرو، کیا کیا؟ اگر یہ نیک بادشاہ اس نے عدل کیا ہوگا، یہ جواب دے گا، یہ عادل ہوگا، تو اس کے ہاتھ کھلیں گے۔ بلکہ عادل بادشاہ کے بارے میں تو آتا ہے جو وہ 7 خوش قسمت انسان کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں سے یہ عدل کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا، عدل کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا۔ اس لیے اب یہ نماز میں جو اپنے اعضاء کو صحیح استعمال کیا، آنکھوں کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال، سب اللہ کے احکام کے پابند۔ تھوڑی سی دیر کی یہ نماز ہے تو یہ نماز انسان کے جسم کے استعمال کو درست فرما دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
یہ نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی والے کاموں سے اور گناہوں سے روک دے گی۔ اس لیے بھائی دعوت کے ذریعے جہاں ایمان بنانا ہے، یقین کو کمال تک پہنچانا ہے، اسی طرح نمازوں کو روزانہ درست کرنے کی محنت کرنی ہے اور نمازوں کو ایسا بنانا ہے کہ نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے 5 نمازیں دی گئی ہیں اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں، کیونکہ یہ اللہ سے ملاقات ہے کہ یہ مساجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدوں میں آنے والے یہ اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ اسے 5 نمازیں دی گئی اور یہ ہر حال میں، حتی مریض ہو انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اس کے احکام ہیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، سمجھ اس کی ٹھیک ہے، لیکن نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عسفان ایک مقام، وہاں پر یہ لشکر کے ساتھ آئے، سامنے کافروں کا لشکر تھا اور اس میں کافروں کے ساتھ خالد ابن ولید بھی تھے۔ ظہر کا وقت آیا، مسلمانوں نے ظہر کی نماز پڑھی، حضور نے امام بن کے نماز پڑھائی، ساروں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ کافر اپنی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ نماز سے سلام پھیر کر جب صف بندی ہوئی تو کافروں کو احساس ہوا، ارے یہ تو نماز میں سارے ہتھیاروں کو رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ہمارے لیے ان کو نقصان پہنچانے کا بہت اچھا موقع تھا جو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ تو آپس میں کیا کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ایک نماز اور آ رہی ہے ان کی، اور مسلمانوں کو نماز تو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک ان کی تدبیر ہے، ایک اللہ کی تدبیر آسمانوں پر چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا تقوی اختیار کرو، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر صبر کرو گے، دین پر جمے رہو گے، جمنے کی مشقتوں کو برداشت کرو گے اور دین میں جو ناگواریاں، تھکاوٹ، پریشانیاں آئیں گی ان کو برداشت کرو گے اور زندگی کو پاکیزہ رکھو گے، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ذرہ برابر ان کی بڑی پہاڑوں جیسی اسکیمیں تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ حفاظت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ غار ثور میں کیسے حضور کی حفاظت کی؟ ایک روایت میں آتا ہے مکڑی نے جالا تن دیا اور حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، جب وہاں غار پر پہنچے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے، میں غار کو صاف کر لوں۔ اور وہاں پر کچھ سوراخ تھے جن سے موذی جانوروں کے نکلنے کا خطرہ آتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اس میں رکھ دیے، اور ایک جو ہے سوراخ میں حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی کو رکھا اور پھر حضور کو بلایا۔ آپ تھکے ہوئے تھے، اب خود حضرت ابوبکر جاگ رہے ہیں اور حضور کے لیے اپنی ران پیش کی، حضور نے اپنا سر مبارک رکھا اور حضور سو گئے۔ تو روایت میں تک کافر کھوجی ایسے ماہر تھے کہ پہاڑوں پر نشان کے قدموں کے نشان کو دیکھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے غار ثور کے آگے پہنچ گئے۔ غار ذرا نیچے ہے اور سامنے والی چٹان ذرا اوپر ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا، میں نے دیکھا کہ یہ تو یہ چٹان پر آ گئے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی جھک کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا، لیکن سمجھے بھی کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کیا کیا جائے، ساری تدبیریں کر لی، سب ان کے جو ساتھیوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے، اور راستوں پر ہم نے اپنے آدمی بٹھا کر آنے والوں کو ڈرایا، اور شیب ابی طالب میں حضور اور آپ کے خاندان کو 3 سال قید کر کے رکھا، لیکن ان کی بات تو بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سب مشورے کے لیے، تو کافر اور باطل والے جو اسکیمیں بناتے ہیں دین والوں کے لیے، تو ایک اسکیمیں وہ کرتے ہیں اور شیطان ان میں موجود ہوتا ہے۔ ان کو سجانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اور اس وقت تو شیطان ایک سردار کی شکل میں انسان بن کر آیا۔ ہاں بھئی کیا مشورہ کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے اور ان کے دین میں داخل ہونے سے لوگوں کو واہ واہ، بہت اچھا مشورہ ہے، بہت اچھا مشورہ ہے۔ کسی نے کہا ان کو قید میں ڈال دو،
شیطان نے کہا یہ کیا مشورہ ہے؟ شیبے بھی تعلیم میں بند کیا تھا، کیا ہوا؟ ان کی بات چلی کہ نہیں چلی؟ کہ جی چلی۔ کہا ان کو پھر یہاں ملک بدر کر دو، جلا وطن کر دو۔ تو شیطان نے کہا یہ کیا مشورہ ہے؟ جب یہاں اتنی پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی بات چل رہی ہے، وہاں تو یہ بالکل آزاد ہو جائیں گے۔ تو وہ بھی ان کو رد کرا۔ پھر یہ ہوا کہ بھئی ان کو شہید کیا جائے۔ تو کوئی ایک قبیلہ شہید کرے گا تو کوئی بنی ہاشم کوئی کمزور قوم ہے؟ یہ تو بدلہ لیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ جتنے بھی یہ سردار موجود ہیں، ہر سردار کا جہاں ہر قوم کے سردار ایک نوجوان کو دے گا، اور وہ سب کے سب یکبارگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے اور نقصان پہنچائیں گے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ ہے بڑی تدبیر اور یہ ہے بہت اچھا مشورہ۔ اللہ فرماتے ہیں ادھر وہ مشورہ کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہتے تو اسی وقت اپنے نبی کو حکم فرما دیتے کہ نکل جاؤ تم یہاں سے۔ پھر ہم سب یہ لوگ یہی کہتے کہ حضور کو پتہ لگ گیا تھا اور حضور جو ہے نکل گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ دیکھیں ہم دشمن اور باطل والوں کو کیسے ڈھیل دیتے ہیں اور کیسے ان کے لیے مواقع میسر کرتے ہیں، اور کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ چلے گی وہ بات جو اللہ چاہیں گے، چلے گی وہ بات جو اللہ چاہیں گے۔ اور یہی مسلمان کا یقین ہے کہ ہم نے تو اللہ کے امر کو ماننا ہے، کہ صبر اور تقوی اور دعوت والی محنت میں لگنا ہے، باقی تدبیروں کو فیل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ ایک صاف سی بات ہے، اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یہ کر رہے تھے، اسی وقت حکم دیتے تو تم چلے جاتے، نہیں، بلکہ رات کو لایا گیا، رات آئی اور حضور اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے بیٹھے، اور کافروں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہاتھوں میں ان کے تلوار، اور یہ عزم کہ ساری رات جاگیں گے اور صبح کو جب نکلیں گے شہید کر دیں گے۔ ایک ان کا امر چل رہا تھا، ایک اللہ کہ یہ اپنے سارے اسباب جمع کر لیں، دنیا والے سارے ہتھیار لے آئیں، ساری فوجوں کو لے آئیں، سارے جہازوں کو جو ہے اب سامنے لے آئیں، اور وہ سمجھیں کہ اب بس ہم تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہلاکتوں میں سے میں تمہیں نجات دے کر دکھلاؤں گا۔ یہ ہے ایمان اور یقین، یہ ہے نمازوں کا جو ہے کہ طاقت، کہ ایسی نمازیں جو پڑھی جائیں تو 2 رکعت پر اور چند سجدوں پر اللہ وہ اپنی قدرت سے کر کے دکھلائیں گے۔ یہ سارے سائنسدان، حکومتوں والے، فوجوں والے، ہتھیاروں والے، قوموں والے، اسباب والے وہ کر نہیں سکتے جو مسلمان کی 2 رکعت پر اللہ کر کے دکھلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ مشورے کر رہے تھے لیکن ہم نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات ہو گئی تھی، اور 2 سواریاں۔ حضور نے فرمایا میری جو اونٹنی یہ ہدیہ نہیں لوں گا، یہ ہجرت کا سفر ہے، اس میں تم سے خریدوں گا اور اس کو تمہاری قیمت ادا کروں گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ بنی عامر میں ٹھہرے، جو جہاں مسجد قباء ہے وہ ایک قبیلہ تھا، کچھ دنوں وہاں ٹھہرے، اور پھر جہاں آج مسجد نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے۔ لوگوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں ٹھہریں، یہ آپ کے دادا عبد المطلب ان کے یہ ماموزاد ان کا ننیال تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، جہاں اس کو حکم ہوگا وہاں ٹھہرے گی۔ اور وہ اونٹنی جہاں مسجد نبی ہے اسی کے ساتھ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اور یہ اللہ کی تدبیر کیسے چلی کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر، یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبا، یمن کی طاقت بڑی طاقت تھی، یمن اور حبشہ یہ آپس میں ٹکراتے تھے اس وقت، جیسے آج بھی جو ہے قومیں ہیں، بلاک ہیں، وہ لڑتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے تھے۔ تو یمن کی حکومت بڑی جو ہے طاقتور، اس کا بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا، جسے فرعون کے جو وہ کیا کہتے ہیں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون، یہ فرعون لقب ہے، نام نہیں ہے، تو تبا۔ تو وہ اس کی کچھ فوجیں تھیں مدینہ اور مکہ میں، اس کو نقصان ہوا تو وہ خود اپنی فوج لے کر آیا اور مدینہ اور مکہ کو اجارنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کیا، ایسی بیماری، ایسی وبا، ایسی بدبو کہ لوگ بھاگیں اس کو۔ اب وہ بادشاہ نے بلائے اور لوگ اس سے نفرت کریں، اس کو احساس ہو گیا کہ میں بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، شامل نام آتا ہے، ایک عالم تھے اسرائیلی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
کہ کیوں نہ ہو تمہارے ساتھ، تم نے 2 مقدس شہروں کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ تو وہ جگہ ہیں کہ ایک جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور دوسری جگہ ہجرت کریں گے۔ یہ تو نبی برحق، کیونکہ خود اہل کتاب میں تھا، اس کو احساس ہوا اور اس نے توبہ کی۔ جب توبہ کی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی اور کہا جب وہ نبی ایسے ہیں تو اس نے یہ ہے کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول نے خط لکھا اور خط میں چند اشعار لکھے کہ اگر میں آپ کے زمانے تک زندہ رہا تو بادشاہت کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں زندگی گزاروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، اور اے اللہ کے نبی میں آپ پر آپ کے آنے سے پہلے ایمان لے آیا ہوں، آپ میرے ایمان کو قبول کیجئے اور اللہ کے دربار میں میرے ایمان کی گواہی دیجئے گا۔ اور اس نے پھر ایک گھر بنایا، کہا یہاں اس جگہ ہجرت کر کے آئیں گے تو یہ گھر ان کا ہوگا، تو وہی گھر تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اونٹنی وہاں کر ٹھہری۔ حضور جب وہاں پہنچے تو فرمایا کہاں ہے وہ شخص، اس کا نام لیا کہ جس کے پاس تبا کا خط ہے، وہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا، اس نے وہ خط دیا اور اس میں یہ سارا کہ میں آپ پر ایمان لائے۔ ہمارے رسول تو ایسے رسول۔ تو جہاں یہ مسجد نبوی ہے یہ ایک کھلیان تھا کہ لوگ میدان تھا اور 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، وہ اس کے مالک تھے، باپ کی جائیداد تھی وہ ان کے حصے میں آئی، اور شاید کرائے پر چلتا ہوگا کہ لوگ مدینے کے میدان ہیں اپنی کھجوروں کو یہاں لا کر سکھاتے تھے پھر لے جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم یہ مسجد، اس کو جگہ کو مسجد بنائیں گے اور اس کو خریدیں گے۔ اب وہ 2 بچے مسلمان تھے اور سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ جگہ آپ کو ہبہ کرتے ہیں، ہدیے کے طور پر قبول۔ فرمایا تم یتیم ہو، میں ہدیے کے طور پر قبول نہیں کروں گا، اس کی قیمت لگاؤ اور جو قیمت بنتی ہے وہ میں ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی قیمت ادا کی اور اس کو پھر مسجد بنوایا۔ اور اس مسجد کے بنانے میں اللہ کے رسول خود اینٹیں بھی ڈھو کر لا رہے ہیں اور خود اینٹوں کو جما بھی رہے ہیں۔ یہ ایسی مسجد جس کے مستری اور معمار اللہ کے رسول سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ہاں یہ تو سعادت کی بات ہے۔ کارخانے والا کیا، بادشاہ کیا، وزیر کیا، بڑا زمیندار کیا کہ اللہ کے گھر کو خود تعمیر۔ اللہ کے رسول اینٹیں رکھ رہے ہیں، اینٹیں لا بھی رہے ہیں اور اینٹوں کو جوڑ بھی رہے ہیں، اور اس کے مزدور کون ہیں؟ ابو بکر جیسی ہستی، عمر ابن خطاب جیسی ہستی، عثمان ابن عفان جیسی ہستی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو صحابہ آئے سب کے سب لگے ہوئے، حتیٰ کہ عورتوں نے بھی یہ کہا کہ رات کے وقت ہمیں بھی یہ سعادت بخشی جائے کہ ہم اللہ کے گھر کی تعمیر میں مسجد میں حصہ لے لیں۔ تو اس لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے یعنی ریت کی مٹھی لی اور ان کی آنکھوں کی طرف پھینکی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تلواروں کے بیچ میں سے حضور نکل کے آ گئے، اور غار ہیرا میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کافر سامنے آ گئے، حضرت ابو بکر گھبرائے، یا رسول اللہ اگر یہ جھک کے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ فرمایا لا تحزن، تم غم نہ کرو، اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا گمان ہے ان 2 شخصوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ اس لیے ایمان اور اعمال کے ذریعے اللہ کو ساتھ لے لو۔ اللہ کتنے کریم ہے کہ تم تو اپنی جان اور مال اور اپنی استعداد سے میرا تعارف کرا کے میرے دین کی طرف بلاؤ گے۔ تمہاری بڑھاپے کی محنت، تمہاری بیماری کی حالت کی محنت، تمہاری نوجوانی کی یہ محنت سیکھنے والے کہ تم اپنی اس درجے پر محنت کر رہے ہو، اور اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو میں اپنی قدرت کاملہ سے تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو پھر دنیا کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بتاؤ جب اللہ تمہیں چھوڑ دے تو ساری دنیا تمہیں ساتھ مل کر تمہاری کیا مدد کر سکتی ہے؟
اس لیے بھائی اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا راستہ اور اللہ سے کامیابی لینے کا راستہ اللہ کا دین ہے، اور مدد ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت کو کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نماز سے ہماری زندگی جسم کا استعمال ٹھیک ہوگا، اور ہماری تجارت میں، ہماری زراعت میں، ہماری بادشاہت میں، ہمارے قضاء میں، ہماری معاشرت میں، ہمارے اخلاق میں، رہن سہن میں اللہ کے احکام زندہ ہوں گے۔ اس لیے ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام کے علم سے منور ہو اور دل منور ہو۔ اس لیے جو شخص مسلمان بھی زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، علماء سے رابطہ قائم کر کے اور فضائل کے ذریعے اللہ کے احکام کو سیکھے۔ پہلے سیکھے حکم کہ میں تاجر ہوں تو تجارت میں اللہ کے کیا احکام ہیں، میں زمیندارہ اختیار کرنا چاہتا ہوں تو زمینداری میں اللہ کے کیا احکام ہیں، میں اللہ کے احکام کو پورا کروں گا۔ میرا پلنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہی فرق ہے مسلمان کا اور کافر کا، کہ مسلمان بھی تجارت کر رہا ہے، کافر بھی تجارت کر رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بہت اور بین اور بنیادی فرق ہے کہ مسلمان کا تجارت میں لگنا اس یقین کے ساتھ نہیں کہ تجارت سے پلوں گا، بلکہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ تجارت میں اللہ کے احکام کو پورا کروں گا، اس سے کامیابی ملے گی۔ اسی کا وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو، امانت دار ہو، فقراء، مساکین، بیوہ، یتیموں کا غمخوار ہو، مسلمانوں کی خدمت کے لیے بیٹھے، قیامت میں اللہ اس کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ اور وہ تاجر جو تجارت اس لیے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ مال سے میرا کام بنے گا، بلکہ تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میرے بچے کسی سے مانگے نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کی کفایت کریں۔ فرمایا کہ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ فضائل میں بیٹھنا، فضائل اللہ کے وعدے، اللہ نے جو قرآن میں احکام دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، وہ فضائل کے ساتھ۔ جیسے ایک قصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تشکیل کی، رات کا وقت تھا، بھائی جاؤ اللہ کے راستے میں، اور اس زمانے کی راتیں کی بالکل اندھیری، اور مدینے کی گلیاں اور راستے بالکل نشیب و فراز والے، پتھروں اور ڈھیلوں والے، اور پھر حشرات الارض، بہت سارے خطرات تھے۔ گھروں میں چراغ نہیں جل رہے تو گلیاں کیا روشن ہوں گی؟ تو صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول، اگر ہم یہ رات گھروں میں گزار لیں اور صبح روشنی ہوتے ہی ہم چل پڑے، تو اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں ڈانٹا نہیں، اور یہ نہیں کہا نہیں ابھی جاؤ، ایسا حکم نہیں دیا۔ قربان جائیں اللہ کے رسول پر، کیا فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ اللہ اکبر! کیا آپ نے جو ہے فضیلت بدلائی، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ رات بھی جنت کے باغ؟ اب ایسا شوق صحابہ کو، ساری وہ جو تکلیفوں کا ڈر تھا سب دور ہو گیا۔ اچھا، یہ راتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا، جنت کے باغوں میں داخل ہونا ہے، اسی وقت صحابہ نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال کا حکم دیا تو کیا فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، ایمان لے آؤ گے، اعمال کر لو گے تو ہم دنیا میں بھی پاکیزہ، عزت والی، راحت والی زندگی تمہیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کس شان سے اللہ اپنے احکام دے رہے ہیں۔ اس لیے بے فضائل کی تعلیم، تاکہ ہمارے اعمال جو ہے شوق سے ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے۔ فرمایا لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جو ایسے میرے دربار میں آئے کہ دل کہیں اور ہے، غفلت، دعا مانگ رہا ہے تو غافل، نماز پڑھ رہا ہے تو غافل، کہ کیا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے؟ فرمایا اس کے جو ہے اپنے اعضاء کو عبادت میں ڈالنا، یہ نیکی مل جائے گی، بلکہ ہے لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، ثواب جو ہے جس کا جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔
اس لیے بھی جہاں ایمان اور یقین کو بنانا کامیابی اللہ کے احکام میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، نمازوں کو بنانا ضروری ہے، اسی طرح علم کو صرف فضائل والے علم کا حاصل کرنا اور پھر اللہ جو احکام کے متعلق اللہ کا علم اترا ہوا علم، اس علم کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اسی لیے ہماری زندگی تو یعنی ابتدا ہی ہماری ذکر سے ہوتی ہے۔ نیند سے اٹھو تو دعا پڑھو، وضو کرو تو یہ دعا پڑھو، وضو سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑھو، فجر کی اذان سنو تو یہ دعا پڑھو، گھر سے نکلو تو یہ دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں، وہ دعائیں بھی، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور اس میں اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے دل نورانی ہوتا ہے۔ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کی دعا، کیونکہ وہ تو آدمی وہاں پر ننگا اور عجیب حالت میں ہوتا ہے، تو بیت الخلاء سے باہر داخل ہونے سے پہلے دعا، اور نکل کر فوراً غفرانک وہ دعا پڑھنا، بستر پر آؤ دعا۔ تو ہمارا تو جو ہے اللہ نے ہمیں ایسی دعائیں دی کہ کتنا وقت ذکر میں گزرے گا، بھائی ان کو سیکھنا اور سنجیدگی کے ساتھ ان کو کرنا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں ہر وقت یاد رکھے گا۔ اسی طرح بھئی یہ نیت خالص ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اے ابو ذر اخلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل کو خالص رکھو، پرکھنا اللہ نے ہے اور اللہ بڑی بصیرت والے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ بڑے غیور ہیں۔ وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے، انسان اپنی تعریف اور دنیا کی کوئی غرض کر کے وہ عمل کرے تو اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے، وہ نبیوں کی محنت کہ جس محنت سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور آتا تھا، اور جس ایمان کی وجہ سے ان کے زندگیوں میں اللہ کے احکام زندہ ہوتے تھے، اور جس حق کے وجود میں آنے پر اللہ باطل کے خلاف فیصلہ فرما کر باطل کو مٹاتے تھے اور زمین کا وارث ایمان والوں کو بناتے تھے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جیسے پہلوں کو ہم نے زمین کی خلافت باطل والوں سے چھین کر حق والوں کو عطا فرمائی، اے امت محمدیہ تمہارے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ تم جو ہے ظالموں سے جو ہے خلافت چھین کر تمہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض، کہ تم اللہ کے خلیفہ بنو، اللہ کے احکام زندہ ہوں، اللہ کی عبادت ہو دنیا میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لے کر آئے، فرمایا آتیت الیکم بکرامت الدنیا و شرف الآخرہ، کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں، کامرانیاں اور یہ ہے وہ تم کامیابیاں لے کر آیا ہوں، اور ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول کلمہ لے کر آئے اور کلمے والی زندگی لے کر آئے، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کے رسول اس محنت کو لے کر آئے۔ اسی لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہو، کہ تمہیں تو سارے انسانوں کی موجودہ جو تمہارے زمانے میں انسان اپنا ملک اور قوم نہیں اور چند اپنے بر صغیر اور نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا ساتوں بر اعظم، یہ موجودہ انسان اور قیامت تک آنے والے انسانوں تک حق کیسے پہنچے، اس کی سوچ و بچار اور اس کی محنت کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی صورت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور ایمان میں ترقی کرتے رہو گے۔ یہ امت کی امتیازی شان ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے آپ جو دعوت دے رہے ہیں، جو مسلمان ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو پا لیتا ہے تو فوراً اس دعوت والے کام کو شروع کرتا ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا گیا کہ مجھ پر کیا تکلیفیں آئیں گی، اس کو وہ یہ معمولی ہیں، اور ان تکلیفوں پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن انسانیت اللہ کی ناراضگی اور دنیا کی ناکامی اور جہنم کی آگ کی طرف جا رہی ہے، یہ صحابہ سے برداشت نہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ فکر اور غم عطا فرما دے، کیونکہ ہم سطحی اور سرسری جو ہے حالات کے ہم عادی لوگ ہیں،
تو دنیا میں جو تکلیف جن کو بھی پہنچے، کافر تو انسان ہے، جانوروں کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کافر جو کفر پر مر کر دنیا میں بھی اللہ کے عذاب اور مصیبتوں کا شکار ہیں اور قیامت میں جہنم میں آخرت میں جائیں گے، تو وہ کیسے ہمیں برداشت؟ اس لیے یہ کام غم والا کام ہے۔ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور مسلسل غمگین رہتے تھے۔ یرا غادیا و رائحہ، یہ انسانوں کی ناکامی کی طرف جانا، اس کی وجہ سے آپ کو کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ گھر سے باہر جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پھر لوٹ رہے ہیں، پھر نکل رہے ہیں، پھر دعوت دے رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور راتوں کو سوتے تو نیند نہ آتی اور کھڑے ہو کر پھر اللہ سے مانگتے تھے۔ حالت جنگ میں جب کافروں نے آپ کے چچا کو شہید کیا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اس حال میں بھی صحابہ نے اے اللہ کے رسول بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اللہ اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو دن کی محنت بھی اور رات کی محنت بھی۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تیری بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ عشاء گھر آئے، لیٹے اور پھر ہتاشہ دفعہ چھوڑ میں اپنے رب کو یاد کروں، دعا کروں، اور نماز میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے روتے رہے۔ یہ غم انسانیت کا، حتیٰ کہ بلال نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صبح صادق طلوع ہو گئی اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ غم ہے، یہ ایک درد ہے انسانیت کا، جو نبیوں والا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ غم اس امت کو عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے اس امت کو چھانٹا ہے۔ اجتباکم، پہلے حکم دیا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، کہ یہ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ جان اور استعداد اور صلاحیتیں اور یہ سانس کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ اللہ فرمانے سب سے بڑا کام میری پہچان کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے جان اور مال کو لگاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ هو اجتباکم، اللہ عز و جل نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، مرد تو مرد، عورتیں بھی، اور بڑے لوگ تو بڑے ہیں، چھوٹے بچے بھی، ان کو شوق کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں کیسے چلی جائے۔ مدینہ منورہ میں جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم ہو رہا ہے تو بچے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ بچپن کے سے واپس کیا جا رہا تو ایک چھوٹا بچہ وہ اپنے جہاں پاؤں کی انگلیوں پنجوں پر کھڑا ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک بچے کو قبول کر لیا گیا، دوسرا بچہ آیا اور کہا کہ مجھے بھی، کہا تم تو چھوٹے ہو، کہا اس کو قبول کر لیا ہے، کہا وہ تم سے تھوڑا بڑا ہے، کہا نہیں میں اس سے طاقتور ہوں، اگر میری اور اس کی کشتی کرائی ہے تو میں غالب آ جاؤں گا، اگر میں غالب آ جاؤں تو مجھے لے لیا جائے۔ مقابلہ ہوا، اس کے کان میں کہا تم تو قبول ہو چکے ہو اور تمہیں تو واپس نہیں کیا جائے گا، اگر تم گر جاؤ تو میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ یہ جذبہ عطا فرمایا۔ ہماری زندگی کہاں لگی؟ یہ سب سے بڑا دشمن تو یہ انسان کا نفس ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ صاحب جہاں مدد العالی فرما رہے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہش اور اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے، کہ اللہ تعالیٰ کی مانی جاتی ہے، سب سے بڑے معبود اللہ ہے، لیکن انسان اپنی جہالت کی وجہ سے اس کے بعد اپنے نفس کے پجاری ہے۔ دل کیا کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، اس لیے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کر لے۔ دل جو کہہ رہا اس کو نہیں ماننا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ایمان کا کمال حاصل ہو نہیں سکتا جب تک کہ دل کی خواہشات کو اللہ کے دین کے تابع نہ کر لیا جائے۔ اس لیے بھائی جو پچھلی زندگی گزری تو وہ تو بڑی نقصان والی، بس چاہتے ہیں خواہشات کیسے پوری ہو جائیں۔ اللہ نے اس کام کی برکت سے اب یہ سمجھ عطا فرمائی کہ ہماری زندگیاں تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور ہمیں تو ساری انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ اے اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی کے کتنے لمحات ہیں وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اے اللہ اس بقیہ زندگی کو حضور والے مقصد کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔
تو اس میں تو یہ کہ اب ہماری جان اور مال، صلاحیت اور استعداد اے اللہ تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگیں گے۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، اے میرے بندو تم اپنی کوشش کے مطابق اور اپنے عقلوں کے مطابق میرے دین کی مدد کرو، اور میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور اللہ کی مدد جب ہو جائے تو کوئی کام بگڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے دین کی اور پھیلانے کی، انسانیت کو دین پر لانے کی محنت کرنا، اس کو اللہ کے دین کی نصرت قرار دیا گیا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں مدد کی۔ جیسے اللہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو اللہ نے پیدا کیا، ایک نظام چلا، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو لمحہ بھر میں اللہ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر، پلک جیسے جھپکتے ہیں ایسے سارے انسانوں کو اللہ زندہ کر دیں گے، جس میں مٹی بن چکے، کہاں کن کن چیزوں میں تبدیل ہو چکے، یہ پلک جھپکنے کے برابر اللہ سارے جسموں کو۔ تو اسی طرح ایک انسان کو ہدایت دینا، 7 ارب انسان کو ہدایت دینا، یہ اللہ کے لیے برابر ہے، اور ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں، اور ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ بھائی ہماری جان اور مال لگ جائے، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں تو وہ اللہ ہمارے کھاتے میں لکھ لیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی کی طرف رہبری کر دیں تو اس کو کرنے والے کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا اشارے سے بھی کسی خیر کی طرح اشارہ کر دے تو اس کو بھی جس اس نے کام کیا ہے اس کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں والی محنت ہمیں عطا فرمائی، اللہ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ چند دنوں کی یا چند گھنٹوں کی یا چند سالوں کی محنت نہیں ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہ مقصد بنا لیا تو اپنے کاموں کی ترتیب اسی کے مطابق، اے اللہ دین کے تقاضوں کو ہم آگے رکھیں گے اور اپنے تقاضوں کو پیچھے کر دیں گے۔ جب دین کے تقاضوں میں لگیں گے، اللہ ہماری مصلحتوں اور حاجتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ اللہ ہمارے کاموں کو بنائیں گے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگانا ہے۔ تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ تیار ہیں اس کے لیے ماشاءاللہ؟ جیسے عرض کیا تھا، نیت، انسان کی زندگی کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جیسے ایمان والا اس نیت سے جی رہا ہے کہ ہزاروں کروڑوں سال بھی ہوں میں تو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، اس کے احکام کو مانتے ہوئے چلوں گا، اس لیے تھوڑی سی مدت اللہ نے دی، عمل کی اور تھکنے کی، امتحان کی تیاری کی، اور اجر ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، اجر ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے اے اللہ جتنے ساتھ ہم زندہ رہیں گے اس محنت والے، اللہ کے ہاں ہماری نسبت ہی بدل جائے گی۔ ایک تاجر بن کر، تاجر مسلمان، زمیندار مسلمان، یہ اپنی فردی اور انفرادی زندگی ہے، ایک یہ کہ ساری دنیا کی ذمہ داری کا احساس کر کے۔ اس نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو پردیسی بنا دیں گے اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے، فتوبى للغرباء، ان کے لیے مبارکبادی، خوشخبری اور جنت کے درجات ہوں۔ اے اللہ کے رسول یہ کون سے پردیسی ہوں گے؟ فرمایا جو پھریں گے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر، اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے، اللہ کو محبوب بنائیں گے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کو محبوب بنائیں، تو یہ تو بات واضح ہے کہ اللہ ہی خالق ہیں، اسی نے انسان بنایا اور اسی کے سارے انعامات ہیں، اسی کے فضل سے زندگی چل رہی ہے، یہ تو عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ انسان اللہ کا محبوب کیسے ہوگا؟ کہ دلوں کا یقین ٹھیک ہوگا اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اللہ کے اوامر پر کھڑا کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، حکم ہے کہ بتائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی پاکیزہ زندگی، کیسے پاکیزہ اخلاق، کیسے پاکیزہ عبادات اور آپ کی صفات، اب حضور کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تمہیں حضور کی اتباع میں یہ محنت بھی ہے۔ اس کے لیے بھائی اگر ہم نے جب اس کو نیت کر لی اور سچی نیت ہے، اللہ کے ہاں ہم اس کام والے بن گئے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت۔ اب اللہ تربیت فرمائیں بھائی ہم اس نیت میں سچے ہوں اور سچا بن کر دکھلائیں، کوتاہی ہو فوراً معافی مانگے، غفلت میں نہ جائیں۔
تو اس مجمع میں سے ایسے ساتھی جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ کے لیے پیش کریں. کھڑے ہوں ایسے ساتھی، اللہ کو دکھلائیں، اللہ کو دکھلائیں کہ 4 ماہ لگا کر اس محنت کو سیکھ کر اور زندگی کا مقصد بنا کر ساری زندگی اس کام کو کریں گے. دفتروں میں ہوں، دکانوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، جی ہاں سفروں میں ہوں، حضر میں ہوں، جنگلات اور صحراؤں میں ہوں، ہم نے تو حضور کا نمائندہ اور اللہ کے جو ہے دین کی محنت والا بن کر زندگی گزارنی ہے. ہاں کھڑے ہیں بھی تھوڑے دیر پیچھے، اور اوپر والے نیچے والے وہ بھی، تاکہ اللہ دیکھیں کہ میرے دین کی جہاں نام پر آواز لگی، بندوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. بھائی جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ان کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میدان کھلا ہے. ہر سال 4 ماہ نقل و حرکت میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر محنت. اس کے لیے یہ ساتھی بھی نیت فرمائیں، اس کے لیے ساتھی بھی نیت فرمائیں، اس کے لیے ساتھی بھی نیت فرمائیں. ہمارا کھڑے ہونا اللہ کو دکھلانے کے لیے ہے اور یہ شوق کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اللہ بڑے قدردان ہے. تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں.